ہجرت، ایک نئی زندگی کی طرف قدم، اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر۔ مکہ کی زمین ظلم سے بھر چکی تھی، لیکن مدینہ کے دل دروازے کھول کر انتظار کر رہے تھے۔ اس سفر میں اللہ کی حفاظت، فرشتوں کا سایہ اور روحانی نور ہر منزل میں ساتھ تھا۔ رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کے وقت مکہ سے روانہ ہوئے۔ ہر موڑ پر اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ غار ثور یعنی ثور کی گفا کے دروازے پر مکڑی کا جال اور کبوتر کا بسیرا اللہ کی قدرت کا کھلا ثبوت بنا۔ جب دشمن غار کے دروازے تک پہنچے تو انہیں لگا کہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی جس نے اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کی۔ یہ سفر شدھو ایک جائے گا تھے کہ انی جائے گا یاو یا چلنا اتنا چل ایمانر پریکسا۔ اس سفر کی ہر مشکل، ہر پل اللہ پر یقین کو اور مضبوط کرتی گئی۔ یہ وہ سفر تھا جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ جب مدینہ نے رسول اللہ کا استقبال کیا تو ایسا لگا جیسے شہر پر رحمت کی بارش ہو گئی۔ لوگوں کے دل پھولوں کی طرح کھل گئے، گلیاں روشن ہو گئیں، سچائی اور امن کا ساتھ ملا۔ بچے اور بڑے، مرد اور عورتیں سب خوشی سے طلع البدر علینا گا رہے تھے۔ یہ وہ پل تھا جب مدینہ کا نام یثرب سے بدل کر مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر بن گیا۔ ہر گھر میں خوشی کی لہر تھی، ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مدینہ کا ہر جھرا نور سے بھر گیا تھا، جیسے برسوں کے انتظار کے بعد اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ اس کے بعد ایک عظیم معجزہ ہوا۔ دو قومیں جو پہلے ایک دوسرے کو جانتی بھی نہیں تھیں، ایک بھرے دل سے ایک دوسرے کی بھائی بن گئیں۔ مکہ سے آئے مہاجرین جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور مدینہ کے انصار جنہوں نے کھلے دل سے ان کا سواگت کیا۔ آسا نے اپنے گھر، اپنی زمین، اپنا مال اللہ کے لیے بانٹ دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے خوبصورت رشتہ تھا جسے مواخات کہتے ہیں، یعنی بھائی چارہ۔ یہ رشتہ خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوا۔ یہ اسلامی سماج کی بنیاد تھی جو پیار، قربانی اور ایکتا پر قائم ہوئی۔ رسول اللہ نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی بنیاد رکھنا تھا۔ یہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ نور، علم، امن اور انصاف کا مرکز بنی۔ یہاں صحابہ علم سیکھتے، شیع ہوئی کے مسائل حل کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ اس مسجد کی تعمیر میں رسول اللہ نے خود صحابہ کے ساتھ مل کر پتھر اٹھائے۔ یہ سادگی اور اجتماعیت کی ایک مثال تھی۔ مسجد نبوی اسلامی ریاست کا پہلا مرکز بنی، جہاں سے پوری دنیا میں امن کا پیغام پھیلا۔ مدینہ کی فضا نے پہلی دفعہ اللہ اکبر کی صدا سنی۔ پہلا اذان ایک ایسی پکار تھی جس نے پورے شہر کو روشن کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بلند آواز جب فضا میں گونجی تو ہر گھر، ہر دل، ہر گلی روحانی لرزش سے بھر گئی۔ یہ آواز صرف نماز کا بلاوا نہیں تھی، بلکہ یہ توحید کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا کہ اب اس سرزمین پر صرف ایک اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ اذان کی آواز نے لوگوں کے دلوں کو سکون بخشا اور انہیں ایک نئی پہچان دی۔ مسلمانوں پر اب بھی خطرے منڈرا رہے تھے۔ مکہ کے قریش نے مدینہ کو دشمنی کا نشانہ بنایا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو طاقت دی، ایکتا، انوشاسن، ہمت اور اللہ پر بھروسہ۔ اس دور میں کچھ چھوٹی گشتیں اور پلٹنیں روانہ کی گئیں، مگر مقصد خون خرابہ نہیں تھا، صرف زمین اور لوگوں کی حفاظت تھا۔ یہ غزوات سے پہلے کا دور تھا جب مسلمان اپنی حفاظت کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ یہ تیاری صرف ہتھیاروں کی نہیں تھی، بلکہ ایمان اور صبر کی تیاری تھی۔ ہر مشکل میں وہ اللہ سے مدد مانگتے اور اسی پر بھروسہ کرتے۔ 1 سال کے اندر مدینہ بدل گیا۔ جہالت کی جگہ علم نے لے لی، لڑائی کی جگہ امن نے لے لی، تفرق کی جگہ اتحاد نے لے لی، ڈر کی جگہ سکون نے لے لی۔ مدینہ اب اسلام کا روشن شہر بن چکا تھا۔ یہاں ایک ایسا سماج قائم ہوا جہاں انصاف تھا، برابری تھی اور ہر انسان کی عزت تھی۔ یہ وہ ماڈل تھا جسے اللہ نے پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنایا۔ مدینہ کی یہ روحانی اور سماجی ترقی ہجرت کے سب سے خوبصورت نتیجوں میں سے ایک تھی۔ ہجرت صرف ایک سفر نہیں، انسانی تاریخ کا موڑ تھا، جہاں ظلم سے امن اور تنہائی سے امت کا قیام ہوا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلوں کے بعد آسانی ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کامیابی ہے۔ اس خوبصورت سفر کو جاننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔